السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب دنیا ظلم و جبر، شرک و بت پرستی، خون ریزی اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب ہر طرف جہالت کا راج تھا، جب نہ عورت کی عزت باقی تھی، نہ یتیم کا حق، نہ کمزور محفوظ تھا، نہ مظلوم کی فریاد سننے والا، جب طاقتور کمزور کو کچل دیتے تھے اور کوئی روکنے والا نہ ہوتا، جب لوگ لات و منات اور حبل جیسے بتوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو رب مان بیٹھے تھے، جب مکہ کی سرزمین میں بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دنیا کو ایک مسیح کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت تھی سید الانبیاء، فخر موجودات کائنات، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر خوشبوؤں کے جھونکے اترنے لگے، فرشتے نازل ہوئے، آسمان پر نور کی بارش ہونے لگی، زمین پر بہار آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایران کے آتش گدے بجھ گئے، کسریٰ کے محل لرز گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آسمانی ستارے ایک خاص ترتیب میں چمکنے لگے، گویا پوری کائنات یہ اعلان کر رہی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ انہی دنوں یمن کی سرزمین پر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عامر یمنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان نہایت ذہین، حسین اور علم و حکم کا شوقین تھا۔ اس نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ آخر زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جن کا نور تمام نبیوں کا خلاصہ ہوگا اور جن کے ذریعے دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے گی۔ اس کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ کاش میں اس نبی کا زمانہ پاؤں، کاش میں ان کے قدموں کی خاک بنوں، کاش میں ان کی غلامی میں زندگی گزاروں۔ ایک دن وہ کسی ضرورت کے تحت یمن سے سفر کرتا ہوا مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ فضا بدلی ہے، زمین پرسکون نہیں بلکہ ایک عجیب سا جوش ہے، آسمانوں پر روشنی ہے۔ دل میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، ضرور کوئی عظیم ہستی آئی ہے جس کے قدموں سے یہ زمین لرز رہی ہے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور شہر کے قریب آتے ہی اس نے دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گھروں میں چراغاں ہے، چہروں پر بشاشت ہے، گویا مکہ کی فضاؤں میں بہار اتر آئی۔ وہ نوجوان جلدی جلدی لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر عامر یمنی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان گیا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کا ذکر اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت عبد المطلب کے گھر آیا۔ اندر داخل ہوا تو اس نے وہ منظر دیکھا جو اس کی آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جھولے میں ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن، پیشانی سے نور کے ایسے کٹارے نکل رہے ہیں کہ اندھیرے کٹ رہے ہیں۔ ارد گرد ایک سکون اور جلال کی فضا ہے، گویا ایک چھوٹے سے کمرے میں پوری کائنات کی روشنی جمع کر دی گئی ہو۔ عامر یمنی نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگی۔ کبھی وہ خوشی سے ہنسنے لگتا، کبھی رونے لگتا، کبھی زمین پر گر کر سجدہ کرنے لگتا، کبھی اٹھ کر ہاتھ بلند کرتا۔ لوگ حیران رہ گئے
کہ یہ کون ہے اور ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ آخر لوگوں نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ اس نے گلوگری آواز میں کہا، قسم ہے اس رب العالمین کی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، جس کی بشارت انجیل میں ہے، جس کا انتظار زبور والے کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے آئی ہے۔ یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے کہا، اگر تم جانتے ہیں یہ نبی آخر الزماں ہیں تو پھر تو روتا کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو سعادت ہے کہ تو نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ وہ نوجوان کانپتی ہوئی آواز میں بولا، ہاں یہ خوشی کی بات ہے، لیکن میری قسمت میں محرومی لکھی گئی ہے، میری موت قریب ہے، میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا کہ ان کے اعلان نبوت کا زمانہ پاؤں، میں ان پر ایمان لا کر ان کے غلاموں کی صف میں شامل نہ ہو سکوں گا۔ افسوس، صدا افسوس، کاش میں زندہ رہتا، کاش ان کے قدموں کی خاک پر اپنی جان نشاور کرتا، کاش میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا، لیکن اب میری قسمت میں صرف حسرت باقی رہ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا حضرت عبد المطلب کے قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے عبد المطلب، سن لو، یہ بچہ تمہارے خاندان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا۔ یہ صرف تمہارے گھرانے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا چراغ ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس پر ایمان لانے سے جنت ملے گی اور جس کی اطاعت چھوڑنے والا برباد ہو جائے گا۔ پھر وہ نوجوان اتنا رویا کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جان نکل گئی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنی گواہی دے گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اس وقت موجود لوگ حیرت میں ڈوب گئے، سب یہ سوچنے لگے کہ یہ کون نوجوان تھا جو جان دے گیا لیکن اپنی گواہی چھوڑ گیا۔ اہل ایمان نے سمجھ لیا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ایسی ہے، ان کی آمد سے پہلے ہی دنیا کے لوگ ان پر فدا ہونے لگے۔ کوئی اپنی جان دے کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے آنے سے ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہی محبت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دیتی ہے۔ ان کی غلامی سب سے بڑی سعادت ہے، ان کی اطاعت سب سے بڑا شرف ہے، اور ان کی امت میں ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا والوں نے دولت کے پیچھے بھاگا، طاقت کے پیچھے بھاگا، لیکن اصل سعادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جو ان کے عشق میں سرشار ہو گیا اس نے کامیابی پا لی، جو ان کے قدموں کا غلام ہو گیا اس نے دونوں جہان کی